اور سب سے پہلے جو نور صادر ہوا اللہ سے وہ رسول خدا کا، اور وہی اسی نور کے دو ٹکڑے محمد و علی۔ توجہ ہے، میں نے یہاں تک ابتدا میں بات کو پیش کیا تھا۔ تو یہ سب سے باکمال صادر، فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، سب سے جو پہلے مخلوق ہے اسے کہتے ہیں صادر اول۔ توجہ چاہوں گا، صادر اول یعنی مخلوق اول، نور محمدی، فیض مقدس۔ مختلف علوم میں مختلف نام ہیں، عرفان میں تصوف میں کہتے ہیں فیض مقدس، فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، یعنی جو سب سے پہلا نور آیا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ علماء اور اہل علم موجود ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بتایا کہ دنیا بھر کے ہر جگہ پہ یہ سنی جا رہی ہے مجلس۔ عرفان میں تصوف میں کہتے ہیں فیض مقدس، رسول خدا کے نور کو۔ فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، ہمارے علم کلام میں کہتے ہیں نور محمدی۔ نام کچھ بھی رکھیے، جو سب سے پہلی مخلوقات ہیں وہ یہ 14 ہیں۔ جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تمہید باقی سے ایک جملے کے لیے، پہلی مخلوق میں اگر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو تو وہ اس کی نہیں ہے، خالق کی ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو، مجھے نہیں معلوم، میں آپ کی دعاؤں کے لیے قبلہ نے جتنا لطف لیا ہے، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ نہیں سکا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اگر مخلوق اول میں، نور اول میں، صادر اول میں کوئی کمی ہو، اگر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی ڈیفیشنسی ہو، کوئی امپرفیکشن ہو، جتنی زبانیں تھی میں نے پیش کر دی، اگر کوئی کمی ہو تو وہ اس کی نہیں ہے، خالق کی ہے، کہ یہ پہلی مخلوق بنائی وہی ناقص۔ تو پہلی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، نقص نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلے خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور ہے۔ اب اگر ان میں کوئی کمی ہو تو ان کی نہیں، اللہ کی ہے۔ اب نہ کہنا محمد ان پڑھ تھے۔ چلیے گا، چلیں گے، ممنون ہو۔ بات پہنچ گئی جانے کے نام میں، تو نور اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بات پہنچ گئی ہے۔ مخلوق اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہی مخلوق اول کہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں، دو ٹکڑے ایک ہی، اگر ہوں ایک ہی نور کے، یعنی جو میرا نور ہے وہی علی کا۔ اگر سارے انبیاء انوار ہیں تو سب ایک نہیں پہنچا سکا۔ سارے انبیاء انوار ہیں، وہ ایک نہیں، لیکن پیغمبر خود فرما رہے ہیں میرا اور علی کا نور، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ سارے انبیاء نہیں، سارے صحابہ نہیں، ساری امت نہیں، بس میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو اب جو پہلے کے لیے ثابت وہی دوسرے نور کے لیے ثابت۔ جب پہلا با کمال ہے تو دوسرا با کمال، جب پہلے میں نقص نہیں تو دوسرے میں نقص نہیں۔ اب امت کو حق نہیں ہے کہ کہے محمد ہم جیسے، صرف علی محمد جیسے۔ توجہ ہے جانے کی راہ؟
हैदरी। तवज्जो है ज़ाने की नाम। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, अगर बहस आप पहुँच गए हो नतीजे पे तो आगे बढ़ जाओ। जो नूर अव्वल के लिए साबित है, जो रसूल खुदा के लिए साबित है, वो अली मुर्तज़ा के लिए साबित है, और किसी को हक नहीं कहे मैं मोहम्मद जैसा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब रसूल इस्लाम ने और फिर आपने शजरे से मुताल्लिक़ भी कहा मैं और अली एक शजरे से हैं, मिन शजरतिन वाहिदा। और बहुत से अल्फाज हैं, मैं और अली एक नूर से, मैं और अली एक शजरे से, मेरा और अली का हाथ कज़ावत में एक सा है। यदि व यदु अली फिल क़ज़ाए सवा फिल अदालत सवा। ऐसी बहुत सी हदीस है, वक्त नहीं मुझे जनाब सैयदा से मुताल्लिक़ मैंने तमहीद बांधी है, मुक़द्दमतन मैंने जुमले कहे हैं। पैगंबर फरमाते हैं अदालत में मेरा और अली का हाथ एक सा है, कज़ावत में मेरा और अली का हाथ एक सा है। इसलिए अगर अमानतें मैंने ली हो तो लौटाएंगे अली, औरों को क्या पता कौन क्या क्या दे गया है। न जनाब अमीर ने पूछा या रसूलल्लाह इतना घर भरा है, या अली मैं हिजरत कर रहा हूँ आप अमानतें लौटा के आ जाइएगा। न ये पूछा ये अमानतों पे नाम नहीं लिखे हैं। जो आदमी आता था अली चेहरा देखते थे अमानत लौटाते थे। तवज्जो हो, ये आखिरी तक तमाम जितने मोमिनीन हैं सारे के सारे बोलेंगे अगर बात समझ में आएगी। तो जनाब अमीर ने किसी से सवाल नहीं किया कौन सी अमानत रखवा के गए थे, चेहरा देखते थे, अमानत ला के लौटा देते थे। वो जो अमानतें थी ना वो सब मोमिनों की नहीं थी, मुशरिकों की थी, काफिरों की थी। मुशरिक थे, काफिर थे, लेकिन फिर भी मान रहे थे, अमानतें मिल गई। सब मान रहे थे, हमें अमानतें मिल रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक्त नहीं है मुझे जो तमहीदन जुमला पेश करना था। अब ये अनवार 14 के उसी नूर का जुज़ है, ये सब एक नूर हैं, एक हैं। सही मैंने जहां बात पहुंचाई थी कि मैं भूला नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जहां बात पहुंचाई थी कि जब जनाब मरियम को लाया गया तो सब ने मुखालफत की। बच्ची का क्या काम है बैतुल मुक़द्दस में, बीबी का क्या काम है बैतुल मुक़द्दस में। तवज्जो है ना मजमा मेरे साथ। कल जो थे वो पहुंच गए होंगे, जो नहीं थे इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा साथ साथ चलते रहिएगा। तो सब ने कहा भाई बीबी का क्या काम है, आज ये बच्ची है कल बड़ी होगी। तो हमने कहा था बतूल है। सब मुखालफतें करते रहे। यहूदी जितने भी मुल्ला थे जनाब मरियम की मुखालफत कर रहे थे। मुल्ला उस जमाने के भी नाम कहलवा के ही आप लोग दाद देंगे या मैंने बहुत बात पहुंच रही है जाने के नाम में। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर, सारे मुखालफत करने लगे। जनाब ज़करिया नबी थे, कहा नहीं अल्लाह ने कहा ये बीबी यहाँ रहेगी और इस बीबी का खास मकाम है, अल्लाह ने इससे खास काम लेना। अच्छा वही जो मुखालफतें कर रहे थे ना, अब सब कहने लगे तो फिर कफालत मैं करूंगा, कफालत मैं करूंगा। तवज्जो हो, तमाम जो वहां के यहूदी रिब्बी थे, जो रैबाय से, जो बूढ़े मुल्ला थे, यहूदियों के मुल्ला, पता नहीं ये यहूदियत खत्म क्यों नहीं होती। कलमा पढ़ लेते हैं, दिलों में यहूदियत बनती रहती है। बात पहुंच रही है ना गिराम में। मैं चलते रहिएगा ज़िदानी गिराम में, सब जुमले में कह रहा हूं लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तब एक मर्तबा उन सब ने मुखालफत की। जनाब ज़करिया ने कहा कि नहीं ये आम बीबी नहीं है, ये खास बीबी है। अच्छा उन्हें पहचानने में तो आ नहीं रहा था, पहचानने के लिए बसीरत चाहिए होती है। कुछ जाहिर देख रहे होते हैं, कुछ
باطن دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہا یہ نبی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, یہ عام بیوی نہیں ہے, یہ معصومہ ہے, یہ بطول ہے, یہ یہاں بیت المقدس میں رہے گی. اللہ کو بہت بڑا کام ہے. اب سب نے کہا کفالت میرے ذمہ, کفالت میرے ذمہ. میں نے کل پیش کیا تھا کہ قلم جس کا چلا جائے گا وہ میں بات پیش کرنے نہیں چاہتا, جہاں جملہ روکا تھا میں نے کل مکمل نہیں کیا تھا. تو اب سب کہنے لگے کفالت میں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں, کفالت زکریا کریں گے. وہی جو مخالفت کر رہے تھے کفالت بھی ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اب یہ عام بیوی نہیں ہے, اسے کوئی مقام ملنے والا ہے, نہیں پہنچا سکا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک دیکھتے رہیں یہ عام سا ہے تو ساتھ ساتھ نہیں, مخالفتوں میں جب مل جائے نا کہ اس کا کوئی مقام ملنے والا, یہ کوئی حکومت بنانے والا, تو ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ, بوڑھے بوڑھے لوگ, ساتھ 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 میں ہر جگہ ساتھ رہوں گا, اسے کوئی مقام ملنے والا, مقام میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے. اگر پہنچ گیا تو اب یہاں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت اللہ نے کہا نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, اصل میں مجمع اتنا ہے کہ مجھے آخری والوں کے نعرے کی آواز نہیں آتی. بات پہنچ رہی سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین سلوات. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی, اب جناب مریم کی کفالت کا معاملہ تھا تو اللہ نے, میں نے کل جو جملہ عرض کیا تھا, میں بات کو آگے بڑھاؤں, اپنے ذمہ لیا ہے. معصوموں کی کفالت ہر کس و ناکس نہیں کرے گا, مشرک و کافر نہیں کرے گا. نہیں. تو جناب مریم کی کفالت کے لیے زکریا کا انتخاب, اور سارے مسلمان سورہ مریم ہے 19واں سورہ ہے نا. میں نے کل یہاں پہ بات کو روکا تھا, بڑھا رہا ہوں آگے. جناب مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے نبی زکریا کو بھیجا. بیت المقدس میں ہیں, کوئی مکے میں آخری نبی آ رہا ہے. مسلمانوں عقیدہ کیا ہے؟ کیا کوئی مشرک و کافر پال سکتا ہے, کفالت کر سکتا ہے؟ یا سورہ مریم کو نہ مانو, یا مانو تو پھر مانو جو مریم سے افضل و مشرک و کافر نہیں, کوئی ابو طالب پالے گا. ربائی نہ پڑھیے گا, آواز نہیں آگی, مجمع بہت زیادہ, صرف نعرہ. معذرت, آواز نہیں جاتی. تو عزیزان گرامی, میرے تمام برادران سے کہ عزیزان گرامی, یہ میں جو توجہ چاہتا ہوں آپ کی, کہ میں نے کہا تھا کہ امام نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے آپ کو چن لیا, پاک رکھا, اور عالمین کی مستورات پہ چنا آپ کو. اب بہت سے مسلمانوں نے اس بات کو پیش کیا ہے, توجہ مجمع کی, مسلمانوں نے یہ پیش کیا کہ یہاں پہ اختتام پہ, میں نے کہا تھا میں باقر سے پیش کروں گا جہاں میں نے بات کو روکا تھا, مجھے یاد ہے میں نے کہا بات کو روکا تھا, ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی, یہاں اللہ نے 2 دفعہ کہا چنا ہے اللہ نے, ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک. اللہ نے 2 دفعہ لفظ اصطفاء استعمال کیا. اصطفاء یعنی چننا, جسے چن لیتا ہے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ, جسے اللہ چنتا ہے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ. تو اب اللہ نے 2 دفعہ کہا ہم نے مریم کو چن لیا, ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. مجمع ہے میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی, یہاں پہ اللہ نے کہا میں نے چن لیا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا, سارے فرشتوں میں اللہ نے آدم کو چنا, فرشتوں کے مسجود تھے انہیں چنا. توجہ ہو, آدم کو چنا کہ ان کی نسل چلے گی. پھر اللہ کہتا ہے نوح کو چنا, پھر کہا آل ابراہیم کو چنا. میں پیش کر چکا ہوں اسے کسی مقام پہ, دہراؤں گا نہیں. آل عمران کو چنا,
یہ میں پیش کر چکا ہوں کہ کون سے عمران، بس 3 عمران ہیں، یاد آ گیا؟ 3 عمران ہے، سورہ آل عمران، سورہ عمران نہیں ہے، سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ 3 عمران ہیں، ایک جناب موسیٰ کے والد، دوسرے جناب مریم کے والد، تیسرے مولا کائنات علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب۔ یہاں سورہ میں اللہ نے عمران کو نہیں چنا، صرف عمران کو نہیں چنا، توجہ آخری آدمی تک۔ میں جانتا ہوں مجمع آج بہت زیادہ، مجھے بتایا کہ ہمارے انتظامات سے باہر ہے، مجمع کی توجہ چاہیے۔ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، لیکن آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو عالمین میں چنا، آل عمران کو۔ جناب موسیٰ کی نسل اگر جا کے دیکھیں گے ہے یہودی، اگر ہمت ہے تو کہو کہ یہاں آل عمران ہے جناب موسیٰ کی نسل ہے لوگ۔ جناب عمران جو جناب مریم کے والد، میں خون جگر دے رہا ہوں، یقین مانی آرام سے پڑھ سکتا ہوں، یہ آپ کی محبتوں کی خاطر پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ جناب مریم کے والد عمران، کوئی اولاد نہیں سوائے جناب مریم کے، جناب مریم کے بھی کوئی اولاد نہیں سوائے جناب عیسیٰ کے۔ جناب عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ان کی کوئی آل نہیں، تب ایک ہی عمران باقی ہے، ان کا نام ہے ابو طالب۔ بس بھائی توجہ ہے زیادہ نہیں، آج مجھے شاید تھوڑا زیادہ وقت لینا پڑ جائے، مجھے معلوم ہے یہاں کے انتظامیہ کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا اہتمام ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اوپر سے کرونا کے معاملات ہیں، بہت سے معاملات، میں تیز سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کیا کروں موضوع مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے 2 دفعہ کہا میں نے چن لیا، جناب مریم کے لیے 2 دفعہ کا چن لیا، اور پھر آخر میں کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ گھبرا کے نہ سنیں، مجھے جناب سیدہ کو افضل ثابت کرنا ہے، اس لیے جناب مریم کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ فضیلتیں وہ چھپاتے ہیں جنہیں اپنوں پہ یقین نہ ہو۔ اگر پہنچ رہے ہو، بات پہنچ رہی ہے، جنہیں اپنے پہ یقین نہیں نہ ہوتا وہ اوروں کے بھی فضائل چھپاتے ہیں، اگر ان کے فضائل بتا دیے تو پھر ان کو نیچے کیسے ثابت کریں گے، کمتر کیسے ثابت کریں گے، تو ان کے فضائل چھپا لو، اپنے والوں میں تو ہے کچھ نہیں۔ اب بات پہنچ رہی ہے، تو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ لکھا اس آیت کی وجہ سے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ، جناب مریم سے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اللہ کہتا ہے اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، پاک رکھا اور عالمین کی خواتین پہ چن لیا۔ تو اب بہت سے کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ جناب مریم سب سے افضل ہیں۔ آپ نے اے مریم کی ماں، آپ نے کہا یہ میں نے آپ کی راہ میں اگر بیٹا ہوا تو دے دیا، ہم نے بیٹی بھیجی پھر بھی قبول کر لی، بیٹی کو ہم نے چن لیا، بیت المقدس میں سارے مرد ہوں گے، یہ ایک بی بی ہوگی۔ اگر تم، میں 4 یا 5 دلیلیں دوں گا آج کل کے اندر جناب سیدہ کی افضلیت پہ۔ پہلی دلیل سن لیجیے، اگر مسلمان ہوتے ہوئے کہو کہ مریم افضل ہے تو عیسائی ہو جاؤ، اس دین میں وہ افضل تھی، بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا، سارے مرد تھے، ایک بی بی تھی۔ پھر مانو مسلمانوں کے کعبے میں کوئی بی بی جائے
میرے اب سینے میں دم نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ نہیں. سارا مجمع خون جگر دے رہا ہوں. اس قبلے میں بیت المقدس میں جب جناب عیسیٰ آنے لگے تو اللہ نے کہا اے مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی باہر تشریف لے جائیے. یہاں عیسیٰ پیدا نہیں ہوگا. مریم معصومہ بتول طاہرہ کے پاک, لیکن عیسیٰ کی ولادت کے لیے بیت المقدس میں رک نہیں سکتی. اندر تھی, باہر نہیں. بیت المقدس کے اندر تھی. اللہ نے کہا باہر چلی جائیے. تیرا رجب آ گئی. فاطمہ بنت اسد اندر نہیں باہر تھی. کعبے کی دیوار شک ہوئی.